السلام علیکم دوستو، ہولی کے نام سے آپ سب ہی واقف ہوں گے۔ یہ ہندوستان میں منائے جانے والا ایک قدیم ترین تہوار ہے جو ہندو کیلنڈر کے سب سے آخری مہینے فالگن میں چاند پورا ہو جانے کے اگلے دن منایا جاتا ہے، جو انگریزی کیلنڈر کے حساب سے عموماً فروری اور مارچ کے آخر میں ہوتا ہے۔ یہ ہندو مت کے ماننے والے افراد کے لیے ایک بڑے تہوار کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن موجودہ دور میں اسے صرف ہندو ہی نہیں مناتے بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والے افراد بھی اس ہولی میں شامل ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں اسے رنگوں کا تہوار کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تہوار ایک دوسرے پر خشک رنگ یا پانی ملے رنگ پھینک کر بنایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے آنے سے قبل ہی دنیا بھر کی مارکیٹیں مختلف اقسام کے رنگوں سے بھر جاتی ہیں اور بڑے پیمانے پر ان رنگوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ بعض مسلمان بھی اس تہوار کو منانے میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے ہیں اور برا نہ مانو ہولی ہے کہ نعرے لگاتے دیکھے جاتے ہیں۔ ہولی کیوں منائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کون سے واقعات ہیں، آج ہم اسی موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس تہوار کے نام کی کہ آخر اسے ہولی کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں ہندو مت کے ماننے والے ایک افسانوی داستان بیان کرتے ہیں، جس کے مطابق کسی دور میں ہرن کیشپ نامی ایک انتہائی طاقتور بادشاہ ہوا کرتا تھا، جس کی سلطنت ملتان شہر کے آس پاس تھی۔ اس بادشاہ کو ہندوؤں کے دیوتا برہما نے ہمیشہ زندہ رہنے کا وردان دے رکھا تھا، اور اسی وردان کے باعث یہ بادشاہ انتہائی مغرور ہو گیا اور اس نے اپنی رعایا سے اپنی پوجا کروانا شروع کر دی۔ جو اس کی بات نہ مانتا یہ اسے سخت سزائیں دیا کرتا تھا۔ جب اس بادشاہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھا تو اس کے خلاف اس کے اپنے ہی بیٹے پہلاج نے بغاوت کر دی، جو ہندوؤں کے بھگوان وشنو کا ماننے والا تھا۔ تب اس کے باپ یعنی ہرن کیشپ نے اپنی شیطان صفت بہن ہولیکا کو اپنے باغی بیٹے پہلاج کو مارنے کے لیے روانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ہولی کا لفظ اسی عورت یعنی ہولیکا سے ماخذ ہے۔ یہ عورت آگ میں نہایا کرتی اور آگ اگلا کرتی، لیکن اس کے پاس ایک جادوئی چادر تھی کہ آگ اس کا کچھ نہ بگاڑ پاتی۔ چنانچہ اس نے اپنے بھتیجے پہلاج پر بھی آگ سے وار کیا، لیکن عین اسی وقت ایک زور کی ہوا چلی اور ہولیکا کی چادر اڑ کر پہلاج پر آن پڑی۔ پہلاج تو اس حملے سے محفوظ رہا، لیکن ہولیکا اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جل کر بھسم ہو گئی۔ اس کے بعد ہندوؤں کے دیوتا وشنو نے ایک شیر کا روپ دھار کر ہرن کیشپ نامی بادشاہ کو بھی ختم کر دیا۔ آج بھی ہولی کے موقع پر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہولیکا نامی اس عورت کے پتلے جلائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ ہولی میں ہندو ایک دوسرے کو رنگ کیوں لگاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ہندوؤں کے سب سے بڑے دیوتا شری کرشنا کی رنگین طبیعت ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ شری کرشنا جس گاؤں میں رہا کرتے، وہاں رہنے والی یعنی گائیں چرانے والی لڑکیوں کے ساتھ خوب راس لیلائیں رچایا کرتے۔ کبھی وہ گاؤں میں رہنے والی ان لڑکیوں کے مٹکیاں پھوڑ دیتے اور کبھی ندی میں برہنہ نہاتی لڑکیوں کے کپڑے چرا لیے جاتے، اور بعد میں ہندوؤں کے بھگوان کرشنا ان لڑکیوں کو مجبور کرتے کہ وہ ان کے سامنے برہنہ ظاہر ہوں اور اپنے کپڑے لے جائیں۔ اس کے علاوہ اپنی بانسری کی دھن پر گاؤں میں رہنے والی لڑکیوں سے رقص کروانا اور ان کے ساتھ رقص کرنا اور دیگر افعال انجام دینا ہندوؤں کے بھگوان شری کرشنا کو بہت زیادہ پسند تھا، جبکہ رادھا نامی گوپی ہندوؤں کی دیوتا شری کرشنا کی سب سے محبوب لڑکی تھی، جسے وہ سب لڑکیوں کے درمیان سے نکال کر لے جاتے اور تنہائی میں اس سے ملاقات کرتے۔ کہتے ہیں کہ کرشنا کا رنگ کالا تھا، جبکہ رادھا کا رنگ دودھ کی طرح سفید۔ اپنے اور اپنی محبوبہ کے رنگ میں اتنا فرق دیکھنے کے بعد کرشنا شدید احساس کمتری کا شکار ہو جاتے، جس سے چھٹکارے کی خاطر وہ خود پر اور رادھا کے جسم پر رنگ مل دیا کرتے۔ ہندوؤں کے مطابق شری کرشنا اور رادھا کی یاد میں تب سے ہولی کا تہوار ایک دوسرے کو رنگ لگا کر منایا جاتا ہے۔ چلیں، ہندو تو اپنے بھگوان کی یاد میں یہ تہوار مناتے ہیں، ہمارا سوال ہولی منانے کے قائل مسلمانوں سے ہے کہ وہ کس کی یاد میں یہ تہوار مناتے ہیں، ایک دوسرے کو رنگ لگاتے ہیں اور ہولی کی مبارکباد دیتے پھرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے
کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اور کیا اسلام ہمیں ایسا تہوار منانے کی اجازت دیتا ہے کہ جس میں کسی غیر مرد کی جانب سے کسی نامحرم عورت کے جسم پر رنگ لگانے کی تلقین کی جاتی ہو اور ان کی پیروی میں نامحرم مرد و عورت ایک دوسرے پر رنگوں کی بارش کرتے ہوں اور بس ایک نعرہ لگا دینا ہی کافی ہو، برا نہ مانو ہولی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔